السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا اور باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر مظہری جلد پنجم کا سلسلے وار درس جاری و ساری ہے۔ برائے ایصال ثواب مولوی سید محمد عبدالواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی و فاطمہ امۃ القدیر صدیقی و سیدہ تنظیم فاطمہ ارم حسینی و بغرض صحت عاجلہ و کاملہ و درازی عمر و حفاظت از جملہ آفات و بلیات سیدہ فرحت فاطمہ حسینی المعروف سعدیہ بخاری۔ سورہ نحل کا سلسلہ وار درس جاری و ساری ہے۔ آج کی نشست کا آغاز آیت نمبر 106 سے ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جس نے کفر کیا، جس نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کا، جس نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، بجز اس شخص کے جسے مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل اس حال میں کہ اس کا دل مطمئن ہو ایمان پر، تو اس سے مواخذہ نہ ہوگا، اس سے گرفت نہ ہوگی۔ لیکن وہ بد نصیب کھل جائے کفر کے ساتھ جس کا سینہ، تو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ مبتدا متضمن معنی شرط ہے۔ یہ مبتدا ہے، من شرط کے معنی پر شامل ہے، اور اس کی خبر میں متضمن جواب محذوف ہے، اور وہ ہے فعلیہم غضب من اللہ۔ جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے نعوذ باللہ من ذالک، تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ تو یہ شرط ہے، اس کی جزا فعلیہم غضب من اللہ ہے۔ جو کوئی ایمان لانے کے بعد کفر کرے تو ان پر اللہ کا غضب ہے، نازل ہوگا۔ اس پر من شرح کا جواب دلالت کر رہا ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ الذین لا یؤمنون بآیات اللہ سے بدل ہو۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ جو اوپر والی آیت ہے وہ مبدل منہ ہے، اور یہ بدل ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، جو ایمان لانے کے بعد کفر کر بیٹھیں تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ اور اولئک هم الکاذبون کا جملہ بدل مبدل منہ کے درمیان جملہ معترضہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ترکیب کے اعتبار سے یہ شکلیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ یعنی جو کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، وہ افترا باندھتا ہے۔ جو کافر ہوتا ہے وہی جھوٹ بولتا ہے، اور وہی جھوٹ کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، مگر جسے مجبور کیا گیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اولئک مبتدا ہو اور الکاذبون، اولئک مبتدا سے اور الکاذبون خبر سے بدل ہو۔ تقدیر یوں ہوگی، تقدیر عبارت، پوشیدہ عبارت اس طرح ہوگی، من کفر باللہ هم الکاذبون، یا اولئک هم من کفر باللہ، یعنی جنہوں نے اللہ کا انکار کیا یہی جھوٹے ہیں، یا یہی لوگ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ منصوب علی الذم ہو، یعنی مذمت کی جا رہی ہے، مذمت کی بنیاد پر یہ حالت نصبی میں ہو۔ یہ ترکیب کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ امام بغوی فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس نے فرمایا اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ آیت کریمہ حضرت عمار بن یاسر کے حق میں نازل ہوئی۔ مشرکین نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ، آپ کے ماں باپ، آپ کی والدہ حضرت سمیہ، حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت خبیب اور حضرت سالم کو پکڑ لیا اور انہیں اذیتیں تکلیفیں پہنچائی۔ حضرت سمیہ کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھا گیا، حضرت عمار کی والدہ کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھا گیا، اور ان کے اندام نہانی میں نیزہ مارا گیا، یعنی زیر ناف ان کو ایک نیزے سے شہید کر دیا گیا، پس وہ قتل ہو گئیں۔ یعنی سب سے پہلی اسلام میں شہید ہونے والی خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہیں، حضرت عمار کی والدہ۔ پھر ان کے خاوند شوہر یاسر کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اسلام میں سب سے پہلے جام شہادت نوش کرنے والے، جام شہادت پینے والے، یہ 2 خوش نصیب ہیں، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہما۔ حضرت عمار نے مجبوراً اپنی زبان سے وہ کہہ دیا جو وہ چاہتے تھے، یعنی کفار چاہتے تھے،
تو قتادہ فرماتے ہیں بنو مغیرہ نے عمار کو پکڑ لیا، حضرت عمار کو، اور انہیں بئر میمون، ایک کنویں کا نام ہے، بئر میمون میں غوطے دیے، ڈبکیاں دیے، اور کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کرو، تو آپ نے بادل ناخواستہ اپنی جان بچانے کی خاطر ان کی بات مان لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ عمار تو نعوذ باللہ من ذالک کافر ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، عمار تو سر سے لے کر قدموں تک، سر سے لے کر پیر تک ایمان سے لبریز ہے، یعنی سرتاپا مومن ہے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان ان کے گوشت اور خون میں سرایت کیا ہوا ہے، ایمان ان کا ظاہری یا اوپر سے نہیں ہے بلکہ ان کے رگ رگ میں ایمان کی برکت، ایمان کا نور ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمار ان سے چھٹکارا پا کر روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تمہارے پیچھے کیا ہے، یعنی تمہارے پیچھے کیا ہوا؟ عرض کی شر ہے، پھر اپنا ماجرا عرض کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ قصہ سنایا کہ کفار نے آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی، آپ کو ڈرایا دھمکایا، اور اس طرح کفار نے آپ کو مجبور کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا حضرت عمار سے اس وقت تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ انہوں نے عرض کیا حضور دل تو ایمان پر مطمئن تھا، یعنی دل میں ایمان ثابت قدم تھا، جمع ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام کی اشک بار آنکھوں کو اپنے دستے کرم سے پہنچا۔ حضرت عمار کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ نے اپنے دستے مبارک سے ان آنسوؤں کو پوچھا اور فرمایا اگر وہ دوبارہ تمہیں مجبور کریں تو ایسا کہہ دینا، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اگر کفار تمہیں دوبارہ پکڑ لیں اور ایمان سے پھر جانے یا ایسی کوئی بات کہنے کی اگر تم کو دھمکی دیں، نہ کہنے کی صورت میں جان سے مارنے کی دھمکی دیں، تو دل میں ایمان قائم رہے مضبوطی سے، اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر دل جمع رہے، دل مطمئن رہے، جان بچانے کی خاطر اگر زبان سے کوئی کہہ دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جان بچانے کے لیے اجازت دی گئی شریعت میں۔ اس مسئلے میں بھی ایک رخصت ہے، ایک عزیمت ہے۔ عزیمت یہ ہے کہ اپنی جان دے دے لیکن زبان سے کلمہ کفر ادا نہ کرے مجبور کیے جانے کی صورت میں بھی، لیکن رخصت یہ ہے کہ اگر کوئی دل اس کا مطمئن ہو، دل سے انکار نہ ہو، صرف زبان سے جان بچانے کی خاطر جان سے مار دیے جانے کی دھمکی دینے کی صورت میں ایسی اجازت ہے، جبکہ ایمان سے دل مطمئن ہو۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 451 تا 52۔ اسی طرح ثعلبی اور واحدی نے ذکر کیا اس آیت کا شان نزول اور اس کا پس منظر، اور یہ واقعہ ان دونوں نے بھی بیان کیا۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا تو مشرکین نے حضرت بلال، حضرت خبیب اور حضرت عمار بن یاسر کو پکڑ لیا۔ حضرت عمار نے ان کے ساتھ تقیتاً، یعنی جان بچانے کے لیے ایسا کلمہ کہہ دیا جو انہیں اچھا لگا۔ کافر جو چاہتے تھے اب وہ کہہ دیے، لیکن دل آپ کا ایمان کی کیفیت سے، ایمان کے نور سے لبریز تھا۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو حقیقت حال عرض کی، ماجرا پورا واقعہ جو پیش آیا آپ کے ساتھ آپ نے بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار سے پوچھا اس وقت تمہارا دل اس بات کے ساتھ کھلا ہوا تھا؟ تو عرض کی نہیں، دل تو اس سے بیزار تھا، یعنی میں زبان سے کافروں کی سختی اور ان کی دھمکی کو دیکھ کر میں زبان سے کہہ دیا، لیکن دل ایسا نہیں چاہ رہا تھا، یہ کلمہ کہنا دل گوارا نہیں کر رہا تھا، دل میرا ایمان پر مطمئن تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی۔ حوالے کے لیے دیکھیے در منصور جلد 4 صفحہ 248۔ امام بغوی نے ذکر کیا ہے اور ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے کہ مجاہد فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ مکے میں چند ایمان لانے والوں کے متعلق نازل ہوئی۔ بعض صحابہ کرام نے مکے میں رہنے والے مؤمنین کو خط لکھے کہ مکے سے مدینہ ہجرت کر آؤ، ہم تمہیں اپنوں میں شمار نہیں کریں گے حتیٰ کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ جب تک تم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ نہ آ جاؤ ہم تم کو اپنوں میں شمار نہیں کریں گے، یعنی مسلمان نہیں سمجھیں گے۔ پس وہ مدینہ طیبہ کے
ارادے سے نکلے، یعنی ہجرت کے ارادے سے مکے سے مدینہ طیبہ کی طرف نکلے، تو قریش نے انہیں راستے میں ہی پکڑ لیا، گرفتار کر لیا انہوں نے، یعنی قریش نے ان کو اذیت دی، تکلیف دی، تو انہوں نے بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے کفریہ کلمات کہہ دیے، یعنی کافر جو چاہتے تھے انہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا، حالانکہ ان کا دل ایمان پر مطمئن تھا۔ بغوی فرماتے ہیں مقاتل نے کہا کہ یہ عامر بن حضرمی کے غلام جبر کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اس کے آقا نے جبر کے آقا نے اسے کفر پر مجبور کیا، تو انہوں نے مجبوراً کفریہ کلمات کہہ دیے۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 452، یعنی اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا۔ وقلبہ مطمئن بالایمان، ظاہری کلمات ہیں، زبان سے کہہ رہا ہے لیکن دل مطمئن ہے ایمان پر، اور مومن ہے دل، اور اس کے عقیدے میں کوئی تبدیلی نہ تھی۔ اس آیت میں دلیل ہے کہ ایمان کا رکن لازم تصدیق قلبی ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان کا اصل بنیادی رکن دل سے تصدیق کرنا، یقین کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا رکن ہے جو ناقابل سقوط ہے، بالکل کسی بھی صورت میں ساقط نہیں ہو سکتا۔ زبان سے دھمکی دیے جانے کی صورت میں ہو سکتا ہے اقرار باللسان زائل ہو جائے، ساقط ہو جائے، زبان سے اقرار کرنا ساقط ہو سکتا ہے مجبور کیے جانے کی صورت میں، لیکن دل کی کیفیت پر کوئی مطلع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایمان نام ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنے کا، اور دل سے تصدیق کرنے کا جو معاملہ ہے یہ ناقابل سقوط ہے، کسی بھی صورت میں یہ تصدیق ساقط نہیں ہو سکتی۔ اگر خدا نخواستہ تصدیق ساقط ہو جائے تو پھر اس کا شمار اہل ایمان میں نہیں ہوگا۔ بغوی فرماتے ہیں جب جبر نامی غلام کے آقا نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور آقا و غلام نے دونوں نے مل کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 452۔ اور جس کا دل کفر کے ساتھ منشرح ہو جائے، ولیکن من شرح بالکفر صدرن، یعنی جس کا دل بھی کافر ہو جائے، زبان سے بھی کفریہ کلمات کہے اور دل سے بھی کفر ظاہر کر دے اور وہ کفر کو پسند کرے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب نہ ہوگا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو زبان سے بھی کفریہ کلمات کہہ دے اور دل بھی اس کا کافر ہو جائے، یعنی دل سے بھی اس کے تصدیق زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، تو پھر ایسا شخص اللہ کے غضب کا شکار ہوگا اور قیامت کے دن اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ دل سے بھی تصدیق ختم ہو جائے، یعنی ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا اور دل سے تصدیق کرنے کا، دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ ایمان عمل کا بھی نام ہے، عمل بالارکان، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، ان تینوں کے مجموعے کا نام ہے۔ لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ تصدیق بالقلب یہ ایک بنیادی رکن ہے جو کسی بھی صورت میں، اکراہ کی صورت میں بھی ساقط نہیں ہو سکتا۔ مجبور کیے جانے کی صورت میں اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا ساقط ہو سکتا ہے، لیکن دل سے جو تصدیق ہے، یقین کرنا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ساقط نہیں ہو سکتا۔ اکراہ کا مطلب کیا ہے؟ اکراہ کا مطلب ہے کسی ایسے فعل پر مجبور کرنا جس سے وہ ناپسند کرتا ہو۔ اکراہ کی 2 صورتیں ہیں، 2 شکلیں ہیں۔ نمبر 1 ایسا اکراہ جس سے انسان کی رضا منتفی نہ ہوتی ہو، یعنی جس سے انسان کی رضا ساقط نہ ہوتی ہو اور اس کا اختیار فاسد نہ ہوتا ہو، جیسے انسان کی رضا ساخط، اختیار فاسد، انسان خوشی سے نہیں کرتا ہو، جیسے اکراہ بالضرب یا اکراہ بالحبس۔ یعنی اگر کوئی انسان کسی مسلمان کو دھمکی دے یا ڈرائے دھمکائے، ضرب و زدن کی، مار پیٹ کی، یا اس کو قید کرنے کی، یہ ایک صورت ہو سکتی ہے۔ اور ایک دوسری صورت اکراہ کی وہ ہے جس میں انسان کو جان سے مار دیے جانے کی دھمکی ہو یا اس کے کسی عضو کو کاٹ دینے کی دھمکی دی جائے، کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے کلمہ کفر ادا کرنے پر مجبور کیا جائے، تو یہ اکراہ کی دوسری صورت ہے۔ ایسا اکراہ جس سے انسان کا اختیار فاسد ہو جائے، جیسے اکراہ بالقتل یا اکراہ بالقطع، یعنی قتل کی دھمکی یا اعضائے جسم میں سے کسی عضو کو کاٹنے کی دھمکی دینا۔ اکراہ کی دونوں قسموں میں شرط ہے کہ مجبور کرنے والا جس فعل کی دھمکی دے رہا ہے
وہ اس کے کرنے پر قادر ہو۔ یعنی دونوں قسمیں جو بتائی گئی ہیں اکراہ کی، دونوں میں بھی شرط یہی ہے کہ مجبور کرنے والا جس کام کی دھمکی دے رہا ہے وہ شخص اس کام کے کرنے پر قادر ہو، یعنی وہ شخص اس کام کو کر سکتا ہو، اور مجبور شخص کو ظن غالب ہو کہ وہ ایسا کر گزرے گا۔ اچھا ہاں، مجبور کرنے والا شخص اگر قتل کی دھمکی دے اور جس کو مجبور کیا جا رہا ہے اس کو یہ یقین ہے، ظن غالب ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، کلمہ کفر ادا نہ کرنے کی صورت میں وہ جان سے مار سکتا ہے، گردن اڑا سکتا ہے، اس کو قتل کر سکتا ہے۔ اکراہ کی پہلی قسم آیت میں مراد نہیں ہے اور وہ مؤثر نہیں ہے۔ پہلی قسم کیا ہے؟ اکراہ بالضرب، مار پیٹ کی اگر دھمکی دے یا قید کرنے کی دھمکی دے تو اس صورت میں اجازت نہیں ہے، مگر یہ پہلی قسم اکراہ کی بیع، شراء، اجارہ، استئجار اور اقرار وغیرہ میں مؤثر ہے، جو دوسرے معاملات ہیں شریعت کے، جیسے خرید و فروخت ہے، اسی طرح کرائے پر دینا ہے یا کرائے پر لینا ہے، یا کسی چیز کی ذمہ داری کو قبول کرنا ہے، اقرار کرنا ہے، وہاں اس کا اثر ہوتا ہے۔ پس جسے کسی مال کے بیچنے یا کسی شخص کے لیے 1000 کا اقرار کرنے یا گھر اجرت پر دینے یا اجرت پر لینے پر مجبور کیا جائے تو اسے اختیار ہے، چاہے تو اکراہ کے زائل ہونے کے بعد عقد کو برقرار رکھے، چاہے تو فسخ کر دے۔ پہلی صورت میں اگر کوئی شخص کسی کو مال بیچنے کے لیے مجبور کرے یا کسی شخص کے لیے کچھ قرض کا اقرار کرنے کے لیے مجبور کرے یا گھر اجرت پر دینے کے لیے مجبور کرے یا اجرت پر لینے کے لیے، کرائے پر لینے کے لیے مجبور کرے، تو اب جس کو مجبور کیا گیا اس کو مکرہ کہتے ہیں۔ مکرہ کو یہ اختیار ہے، چاہے تو وہ اکراہ کے ختم ہونے کے بعد، دھمکی کا معاملہ ختم ہونے کے بعد اس معاملے کو باقی رکھے، چاہے تو ختم کر دے، کیونکہ عقود، معاملات فسخ کا احتمال رکھتے ہیں۔ جو آپس میں جو خرید و فروخت ہوتی ہے اور کرائے پر دینے اور لینے کا معاملہ ہوتا ہے، یہ معاملات ہیں اور اس میں ان کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور ان کی صحت کے لیے مانع اور مشتری کی رضا شرط ہے۔ اچھا، معاملات درست کب ہوتے ہیں؟ جبکہ مشتری، خریدنے والا، بیچنے والا دونوں راضی ہوں، کیونکہ ارشاد ربانی ہے الا ان تکن تجارۃ عن تراض منکم، یعنی مگر یہ کہ وہ ایک ایسی تجارت ہو جو تمہارے درمیان آپس کی رضامندی سے طے ہوئی ہو۔ معاملات جو ہوتے ہیں شریعت میں، خرید و فروخت ہے، کرائے پر لینا اور کرائے پر دینا ہے، ان سب معاملات میں آپسی رضامندی شرط ہے۔ اگر کوئی مجبور ہو کر اگر کوئی کچھ بیچے تو اس کو اختیار ہے، اکراہ کے ختم ہونے کے بعد جو معاملہ تھا اس کے ساتھ سنگین، اس کو دھمکی دیے جانے کا، اس معاملے کے ختم ہونے کے بعد اب اس کو اختیار ہے کہ وہ اس خرید و فروخت کو چاہے تو برقرار رکھے، چاہے تو کینسل کر دے، ختم کر دے۔ اور اکراہ کی صورت میں رضا، زبردستی کسی کو مجبور کیا جائے خریدنے کے لیے یا بیچنے کے لیے یا کرائے پر دینے کے لیے یا کرائے پر لینے کے لیے، تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے رضامندی نہیں ہوگی وہاں خریدنے والے کی، بیچنے والے کی۔ بس اگر وہ چاہے تو جائز قرار دے اور چاہے تو فسخ کر دے۔ مکرہ کو یہ اختیار ہے، اکراہ کے اس دھمکی کے معاملے کے ختم ہونے کے بعد جب اس کو ڈر اور خوف اس کا زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، تو چاہے تو وہ اس معاملے کو برقرار رکھے، چاہے تو اس کو ختم کر دے۔ اگر اس نے ثمن پر خوشی سے قبضہ کر لیا ہے تو بیع جائز ہے۔ اگر مشتری نے یا بائع نے قیمت پر، یا خریدنے والے نے، بیچنے والے نے اگر قیمت پر خوشی سے قبضہ کر لیا ہے، یعنی خوشی سے قیمت لے لی ہے، تو بیع درست ہوگی۔ آیت سے مراد قسم ثانی ہے، اکراہ کی دوسری صورت جس سے انسان کا اختیار ختم ہو جائے۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس کو کفر پر قتل کی دھمکی کے ذریعے مجبور کیا جائے تو وہ زبان سے وہ کلمات کہہ دے جس پر اسے مجبور کیا گیا ہے، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اور اس کی دلیل یہی آیت کریمہ ہے اور حضرت عمار کا واقعہ ہے۔ پس بغیر اعتقاد کے کفریہ کلمات کہنے والے پر، کفریہ کلمات کا تلفظ کرنے والے پر، کفریہ کلمات کے کہنے والے پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا، اور اس کی بیوی بائنہ نہ ہوگی، یعنی اس کے نکاح سے علیحدہ الگ نہ ہوگی، یعنی نکاح بھی فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص کفریہ کلمات کہنے سے انکار کر دے اور اپنی جان قربان کر دے تو یہ افضل ہے، اس کو شریعت میں عزیمت کہتے ہیں، یعنی بڑا درجہ،
رخصت اجازت، ایک رخصت ہے، ایک عزیمت ہے۔ تو دھمکی دیے جانے کی صورت میں بھی رخصت یہ ہے شریعت کی طرف سے کہ جان بچانے کی خاطر زبان سے کلمہ کفر کہہ دے لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن عزیمت یہ ہے کہ جان کی پرواہ کیے بغیر جان دے دے اور زبان سے بھی کلمہ کفر ادا نہ کرے، جیسا کہ حضرت عمار کے والدین نے کیا تھا کہ ان دونوں نے شہادت کو ترجیح دی اور اپنی زبان سے انہوں نے ظاہری طور پر بھی کلمہ کفر ادا نہیں کیا۔ حضرت خبیب، حضرت زید بن دثینہ اور عبداللہ بن طارق نے ارتداد پر قتل کو اختیار کیا تھا۔ یعنی یہ جو بزرگ صحابہ ہیں انہوں نے بھی کلمہ کفر زبان سے نہیں کہا، انہوں نے کفر کے بجائے شہادت کو ترجیح دی، شہید ہو گئے لیکن انہوں نے زبان سے بھی کلمہ کفر نہیں ادا کیا۔ سیرت نگاروں نے سریہ رجیع میں لکھا ہے غزوے کی جنگ کی دو قسمیں ہیں، ایک غزوہ ہے ایک سریہ۔ غزوہ شریعت میں اس جنگ کو کہتے ہیں اسلام میں جس میں بنفس نفیس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی شرکت فرمائی ہو، اور سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس بذات خود شریک نہ ہوں بلکہ صحابہ کی ایک جماعت کو آپ نے روانہ کیا ہو۔ تو رجیع کا جو سریہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ خبیب، حضرت خبیب جب قتل ہونے لگے، شہید ہونے لگے تو انہوں نے شہادت سے پہلے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے حضرت خبیب وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی شہادت کے وقت 2 رکعت نماز ادا فرمائی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے، سولی پر چڑھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا فرما کر اس کی آپ نے بنیاد ڈالی۔ جب آپ 2 رکعت نماز ادا کر چکے تو مشرکین نے آپ کو پھانسی کے تختے پر کھڑا کر کے مدینہ طیبہ کی طرف آپ کا رخ کیا اور مضبوطی سے آپ کو باندھ دیا، پھر کہا اسلام کو چھوڑ دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تمہاری جان بخش دیں گے۔ آپ نے فرمایا قسم بخدا میں اسلام کو چھوڑنا اب بھی گوارا نہیں کرتا اور میں یہ پسند نہیں کرتا کہ زمین میں جو کچھ ہے مجھے مل جائے اور میں اسلام چھوڑ دوں۔ یعنی آپ نے کہا کہ مجھے تم پوری دنیا کی دولت بھی لا کر میرے قدموں میں ڈال دو تو میں ہرگز اسلام سے دستبردار نہیں ہو سکتا، اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کافروں نے کہا کیا تم پسند کرتے ہو؟ حضرت خبیب سے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ اب تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری جگہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے اور تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوتے؟ تو آپ نے جواب دیا قسم بخدا میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا، یعنی میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا، یہ تو بہت بڑی بات ہے، میں تو یہ تک گوارا نہیں کرتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کانٹا چبھے اور میں اپنے گھر میں بیٹھا رہوں، یعنی آپ کے قدم مبارک میں کانٹے کی بھی تکلیف مجھے گوارا نہیں ہے۔ وہ کہتے رہے خبیب اسلام چھوڑ دو، اپنے آبا و اجداد کے دین کی طرف پلٹ آؤ، مگر آپ مسلسل یہ کہتے رہے میں اسلام سے کبھی نہیں لوٹوں گا، یعنی میں اسلام کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ کفار نے کہا، کافروں نے کہا اگر تم نے اسلام سے رجوع نہ کیا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، یعنی اگر تم اسلام نہ چھوڑے، اسلام سے دستبردار نہ ہوئے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ فرمایا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے میرا شہید ہو جانا ایک معمولی بات ہے۔ بخاری نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت خبیب کو قتل کیا جانے لگا تو آپ نے یہ اشعار پڑھے تھے جن میں سے کچھ یہ ہیں جن کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں جب مسلمان ہو کر قتل ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں کسی پہلو پر گر جاؤں، یعنی جب میں مسلمان ہوں اور شہید ہو جاؤں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس اسلام پر میں ثابت قدم رہوں اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے اگر میں شہید ہو رہا ہوں تو مجھے میری جان جانے کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے، یہ سب کچھ ذات الہیہ کی خاطر میں برداشت کر رہا ہوں، یہ تکلیف، یہ مرحلہ میں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے برداشت کر رہا ہوں، اگر وہ چاہے تو ایک کٹے ہوئے جسم کے اعضاء میں برکت ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، کٹے ہوئے جسم کے پارٹس میں، اعضاء میں وہ برکت ڈال بھی سکتا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو کافروں نے سخت اذیتیں دیں اور آخرکار آپ کو انہوں نے سولی پر چڑھا دیا اور مجبور کیا کلمہ کفر کہنے پر اور اسلام چھوڑنے پر۔ تو آپ نے کہا کہ اگر پوری دنیا کی دولت بھی اگر تم میرے قدموں میں لا کر رکھ دو تب بھی میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ نے اسلام چھوڑنے کے بجائے آپ قتل ہونے کو آپ ترجیح دیا اور شہید ہو گئے۔
اللہ حوالے کے لیے دیکھیے نشار کے سنن ابن ماجہ طلاق المکرہی والناسی صفحہ 148۔ ابن عقبہ کہتے ہیں کہ حضرت زید اور حضرت خبیب ایک ہی دن شہید کیے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے وصال کے دن وعلیکم السلام فرماتے ہوئے سنا گیا، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان دونوں نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا شہادت سے پہلے، تو آپ نے ان دونوں کے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ابن ابی شیبہ نے حضرت حسن سے مرسلن یعنی درمیان میں ایک راوی کا ذکر چھوڑ کر روایت کی ہے، اور عبد الرزاق نے اپنی تفسیر میں معمر سے تفصیلی طور پر ذکر کیا ہے کہ مسیلمہ کذاب نے 2 آدمیوں کو پکڑ لیا تھا، جس نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ہی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ مسیلمہ 2 آدمیوں کو پکڑ لیا تھا، اور ایک سے اس نے پوچھا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر مسیلمہ نے پوچھا تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا تو بھی ایسا ہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر دوسرے سے پوچھا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا، دوسرے شخص نے جواب دیا وہ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر پوچھا مسیلمہ نے میرے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میں بہرا ہوں، سنائی نہیں دیا۔ اس نے 3 مرتبہ پوچھا، تو اس شخص نے جواباً 3 مرتبہ بھی یہی کہا کہ میں بہرا ہوں، پس مسیلمہ نے اسے قتل کر دیا۔ جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو فرمایا پہلے نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ رخصت کو لیا اور دوسرے نے حق کو بلند کیا، اسے مبارک ہو۔ یعنی وہ دونوں شخص بھی اپنی جگہ درست ہے، ایک رخصت کو اختیار کیا اور ایک عزیمت کو۔ رخصت یہ ہے کہ مجبور کیے جانے اور دھمکی دیے جانے کی صورت میں، جان سے مار دیے جانے کی دھمکی دینے کی صورت میں زبان سے کلمہ کفر ادا کرنے کی اجازت ہے شریعت میں، جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، قائم ہو، دل میں ایمان مضبوط رہے، صرف زبان سے کہے، یہ رخصت ہے۔ لیکن عزیمت یہ ہے کہ دل جیسے مطمئن ہے نا، زبان سے بھی کلمہ کفر ادا نہ کرے، مر جائے لیکن زبان سے بھی کفر نہ کرے، کفر یا کلمہ نہ کہے۔ تو یہاں دونوں شخص کا معاملہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے شخص نے اللہ کی عطا کردہ اجازت سے فائدہ اٹھایا، اور دوسرے نے ظالم کے سامنے حق کا پرچم بلند کیا، حق کی آواز کو بلند کیا، اسے مبارک ہو، یعنی وہ زیادہ قابل تعریف ہے۔ مسئلہ جس کسی مسلمان کے مال کو تلف کرنے پر مجبور کیا جائے تو اسے یعنی کسی کا مال ضائع کرنے کے لیے اگر کوئی کہے، جیسے کسی کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے سمجھے، اگر کوئی اس کو مجبور کرے کہ اس کو ضائع کر دے، اس کو توڑ دے یا پھوڑ دے، تو کہتے ہیں کہ اسے مال تلف کرنے کی گنجائش ہے، اجازت ہے، مال کو ضائع کرنے کی، اس کو توڑنے پھوڑنے کی اجازت ہے، کیونکہ غیر کا مال ضرورت کے وقت مباح ہوتا ہے، دوسرے کا جو مال ہوتا ہے بوقت ضرورت اس کو استعمال کرنے کی شریعت کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، جیسا کہ بھوک کی حالت میں ہوتا ہے۔ جیسے اگر کسی کو شدت کی بھوک لگی ہو اور نہ کھانے کی صورت میں وہ مر جا سکتا ہو، جیسے کوئی 1 دن یا 2 دن سے فاقے سے ہے، تو اب ایسی صورت میں اب غیر کا مال ہے تو اس کی اجازت کے بغیر بھی وہ کھا کر اپنی جان بچا سکتا ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ اور مال والا مجبور کرنے والے سے ضمانت لے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا مال ہے زید کا، بکر کو مجبور کیا گیا کہ زید کے مال کو توڑ دے یا پھوڑ دے، اس کو نقصان پہنچائے، تو اب اس کو شریعت میں اجازت ہے کہ اس کے مال کو نقصان پہنچاتے، کب؟ جب کہ اس کو دھمکی دی جائے۔ اب یہ مال کا جو نقصان ہوا ہے، یہ زید کے مال کا جو نقصان ہوا ہے، یہ کس سے بھرپائی کرے گا؟ یہ مجبور کرنے والے سے وصول کرے گا، ضائع کرنے والے سے نہیں، کیونکہ وہ مجبور کیا گیا اس کا، کیونکہ مکرہ اس کا آلہ تھا اور اتلاف اسی قبیل سے ہے، جس کو مجبور کیا گیا وہ مجبور تھا، چونکہ ضائع کیا ہے لیکن اصل ذمہ دار نہیں ہے، مجبور کیے جانے کی وجہ سے اس نے مال کو نقصان پہنچایا، ضائع کیا، تو اس لیے اب تلف کرنے کا حکم دینے والے، مال کو نقصان پہنچانے کا حکم دینے والے کو پکڑا جائے گا اور اس سے ضمان اور اس مال کی بھرپائی کی جائے گی، ایک ہر جان نقصان اس سے کروائی جائے گی، حکم دھمکی دینے والے سے کرائی جائے گی۔ مسئلہ جس شخص کو کسی دوسرے کے قتل کرنے پر مجبور کیا گیا ہو تو مجبور کے لیے دوسرے کو قتل کرنا حلال نہیں ہے۔ 2 مسئلے ہیں، ایک جان ہے، ایک مال ہے۔ ابھی یہ مسئلہ میرے ذہن میں آ ہی رہا تھا، ہاں حضرت لا دیا اس کو۔ جی اگر مال
تلف کرنے کا اگر حکم ملا ہے، دھمکی دی جائے مال کو ضائع کرنے کی، تو وہاں اجازت ہے، لیکن کسی کو جان سے مارنے کی اگر کوئی دھمکی دے دے اور کہے کہ تو فلاں کو قتل کر دے، تو یہ اس کو قتل نہیں کر سکتا، بلکہ اس پر صبر کرنا واجب ہے۔ جس کو دھمکی دی گئی ہے، مکرہ جو ہے، مجبور کیا گیا، اس پر صبر واجب ہے یہاں تک کہ وہ خود قتل ہو جائے۔ یعنی سامنے والے کو قتل نہ کرنے کی صورت میں اگر اس کا قتل ہو سکتا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ قتل ہو جائے لیکن سامنے والے کو قتل نہ کرے۔ یہ فرق ہے اس میں، مال میں اور جان میں۔ اگر اس نے دوسرے کو قتل کر دیا تو وہ گناہگار ہوگا۔ مکرہ جس کو مجبور کیا گیا، دھمکی دیے جانے کی صورت میں اگر وہ دوسرے شخص کو ناحق قتل کر دے تو یہ گناہگار ہوگا، کیونکہ مسلمان کا قتل کسی ضرورت کے لیے بھی مباح نہیں ہے۔ جان کسی کو قتل کرنا شریعت میں ضرورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے مال کو استعمال کرنے کی اجازت تھی بوقت ضرورت، لیکن یہاں کسی ضرورت کے لیے بھی کوئی کسی مسلمان کا ناحق قتل نہیں کر سکتا، پس مجبوری کی صورت میں بھی یہ جائز نہ ہوگا۔ پھر قصاص میں علماء کا اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ سمجھے مکرہ جس کو مجبور کیا گیا کسی کو قتل کرنے کے لیے، اگر وہ قتل کر دے، خود قتل ہونے کے بجائے کسی دوسرے کو قتل کر دے، تو کیا کہتے ہیں ہم، یہ قصاص بدلہ کس سے لیا جائے گا؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، کیا وہ مکرہ پر ہوگا یا مکرہ پر؟ مجبور کرنے والے سے بدلہ لیا جائے گا اس کے قتل کا، یا مجبور جس کو کیا گیا اس سے بدلہ لیا جائے گا؟ یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اور ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اگر کسی کو مردار کھانے یا شراب پینے پر مجبور کیا جائے تو اسے یہ کرنا جائز ہے، اور اس مسئلے میں تمام علماء کا اتفاق ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جائے، اگر مردار نہ کھانے کی صورت میں یا شراب اگر نہ پیے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، تو ایسی صورت میں شریعت کہتی ہے اس کو، اس کی اجازت دیتی ہے اکراہ کی صورت میں، مجبور کیے جانے کی صورت میں۔ اس میں اختلاف ہے، اگر وہ صبر کرے اور مردار نہ کھائے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے تو کیا یہ اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اگر کسی شخص کو مجبور کیا گیا لیکن وہ مجبور کیے جانے کی صورت میں بھی دھمکی کی پرواہ کیے بغیر وہ مر گیا، اس کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن کھایا نہیں، مردار نہیں کھایا، شراب نہیں پیا، تو کیا ایسا اس کے لیے ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کے لیے مردار کو کھانا واجب ہے، اور یہاں صبر کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں ایک رخصت ہے، ایک عزیمت ہے، تو یہاں عزیمت کو اختیار نہیں کرنا ہے، رخصت کو اختیار کرنا ہے، جان بچانا یہاں واجب ہے، بلکہ یہاں جان بچانا عزیمت ہے، یہاں جان بچانا عزیمت ہے۔ جیسا کہ اگر کسی کو واجب کا لفظ آ گیا نہیں، ہاں واجب مطلب یہی ہے کہ اب عزیمت یہی ہے کہ تم اپنی جان بچاؤ، ایک رخصت ہے، ایک عزیمت ہے شریعت میں۔ رخصت کا مطلب اجازت، جو اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی ہے اس سے فائدہ اٹھانا، اور عزیمت کیا ہے؟ صبر کرنا اور اس سے فائدہ نہ اٹھانا۔ تو ایمان کے معاملے میں عزیمت کو اختیار کرنا افضل ہے، وہاں رخصت کو بھی اگر کوئی اختیار کیا تو ٹھیک ہے، اجازت ہے، لیکن بہتر افضل کیا ہے؟ مر جانا، شہید ہو جانا، لیکن زبان سے بھی کلمہ کفر ادا نہ کرنا، یہ عزیمت ہے، یہ افضل ہے۔ اور یہاں پر رخصت واجب ہے، عزیمت پر عمل نہیں کرنا ہے۔ جیسے کہ اگر کسی کو مباح چیز کے کھانے پر مجبور کیا جائے تو اس پر کھانا واجب ہوتا ہے، اگر وہ صبر کرے اور شہید ہو جائے، قتل ہو جائے تو وہ گناہگار ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بلا ضرورت، بلا وجہ اپنے نفس کے اتلاف میں مکرہ کا معاون بنا، اپنے نفس کی یعنی اپنی جان کو ضائع کرنے میں، اپنی جان کو گنوا دینے میں مجبور کرنے والے کا مددگار بنا۔ امام ابو یوسف سے منقول ہے، مروی ہے کہ وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ امام شافعی کا بھی قول صحیح، مختلف اقوال ہیں لیکن صحیح ترین قول یہی ہے کہ اگر کسی کو مجبور کیا جائے مردار کھانے کے لیے، شراب پینے کے لیے، اور وہ اس کی بات نہ سنے اور جان اپنی گنوا دے تو ان گناہگار نہیں ہوگا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ رخصت ہے، مباح نہیں ہے، اجازت ہے، یہ مباح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ حرمت تو قائم ہے، ان مجبور کرے یا نہ کرے اپنی جگہ مردار حرام ہے، شراب حرام ہے، اور اس نے عزیمت پر عمل کیا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں حالت اضطرار مستثنیٰ ہے، اضطراری کیفیت الگ ہے، اختیاری کیفیت الگ ہے۔ مجبور کیے جانے کی صورت میں اب اس کو جان بچانا ضروری ہے، جب مجبور نہیں کیا گیا تو ظاہر بات ہے وہ تو حرمت اپنی جگہ باقی رہے گی۔ اس ارشاد سے الا مضطررتم الیہ، مگر جس کی طرف تم مجبور ہو، اور قاعدہ یہ ہے کہ یعنی حرام
جو تم پر جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان سے بچو، مگر اگر کوئی اتنا شدید بھوکا ہو جائے، اس کو کھانے کے لیے حلال چیز میسر نہ ہو، نہ ملے، اور اب اگر نہ کھائے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کی جان چلی جائے گی، تو ایسی صورت میں فقہا شریعت اس کو مردار کھانے کی بھی اجازت دیتی ہے جان بچانے کے لیے، لیکن بقدر ضرورت، جس سے اس کی جان بچ سکتی ہے اتنی ہی مقدار میں کھائے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ استثناء کے بعد تکلم مراد ہوتا ہے، الا جہاں لایا جاتا ہے پھر وہاں وضاحت کی جاتی ہے، پس وہ حرام نہیں ہے بلکہ یہ مباح ہے، رخصت نہیں ہے، پس اس وقت میتہ مردار حلال ذبح شدہ جانور کی طرح مباح ہوگا، یعنی مجبور کیے جانے کی صورت میں وہ جو مردار ہے نا وہ بھی ذبح شدہ جانور کی طرح جائز ہوگا، لیکن غیر کا مال کھانا اس حکم میں نہیں۔ کیونکہ اگر وہ غیر کا مال نہ کھائے یہاں تک کہ قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، تو وہ بالاجماع مأجور ہوگا، یعنی اس کو اجر ملے گا، اجر و ثواب ملے گا۔ کیونکہ یہاں حرمت باقی ہے، قائم ہے، برقرار ہے، پر ظاہر ہو گیا کہ اکراہ خطاب کو زائل نہیں کرتا، مجبور کیا جانا خطاب کو ختم نہیں کرتا، تاکہ کبھی ایک حکم مباح ہو، کبھی فرض ہو اور کبھی حرام ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہی ہوگی، جو مباح ہے وہ مباح ہی رہے گی، اور جو فرض ہے وہ فرض ہی رہے گی، لیکن کیفیتیں بدلنے کی وجہ سے اس کا حکم الگ ہوگا۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہر تصرف جس کا حکم تلفظ پر مبنی ہو وہ رضا پر موقوف نہیں ہوتا۔ تصرف یعنی استعمال کرنا، اس کا حکم اگر تلفظ پر بولنے پر ٹکا ہوا ہو، اگر اس کا دار و مدار بولنے پر ہو تو وہ رضا پر، رضامندی پر نہیں ٹکتا، اس پر موقوف نہیں ہوتا، ان پر حکم لگ جاتا ہے، مرتب ہو جاتا ہے، اگرچہ مجبوراً بھی کرے۔ اور یہ کا خلاصہ بیان کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ تصرف، اب اس میں آگے جو دے رہے ہیں اس سے سمجھ میں آتی ہے، جیسے نکاح ہے، طلاق ہے، رجعت ہے، یہ تصرف کرنا ہے، اس کا حکم تلفظ پر ٹکا ہوا ہے، بولنے پر ہے سمجھیے، تو وہ رضا پر موقوف نہیں ہوتا۔ جیسے اگر کوئی شخص نعوذ باللہ اگر کوئی شخص سمجھے مثال کے طور پر رضامندی کے بغیر کچھ بول دیا، سمجھے اپنی بیوی کو کوئی طلاق دے دیا، یا کسی خاتون سے کہا کہ میں نے اسے نکاح کر لیا، تو یہاں پر یہ چیز رضامندی پر موقوف نہیں ہے تو اس کا حکم لگ جاتا۔ جیسے کوئی اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور یہ کہے کہ میں اسے راضی نہیں تھا، تو یہ بات اس کی نہیں مانی جائے گی، اس کی زبان سے کلمہ ادا ہوتے ہی اس کا حکم جاری ہو جائے گا، اگرچہ مجبوراً بھی کرے۔ جیسے کسی کو مجبوراً طلاق دینے کے لیے کہا جائے اور ان طلاق دے دے تو واقع ہو جاتی ہے۔ اور یہ جملہ 10 تصرفات ہیں، کیا کیا ہیں وہ معاملات؟ نکاح ہے، طلاق ہے، رجعت یعنی اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دے اور لوٹا لینا چاہے، زبان سے کہے میں لوٹا لیا، یا عمل سے کرے، تو بھی وہ بیوی اس کی پلٹ آتی ہے، اس میں رضامندی شرط نہیں ہے۔ اسی طرح ایلا ہے، یعنی بیوی سے 4 مہینے 10 دن تک قریب نہ ہونے کی قسم کھانا، یہ ایک ایلا ہے۔ اسی طرح فے ہے، یعنی لوٹا لینا، ایلا میں مدت کے اندر رجوع کرنے کا حق رہتا۔ اسی طرح ظہار ہے، یعنی اگر کوئی اپنی بیوی کو اپنے محرمات میں سے کسی سے تشبیہ دے تو اس کو ظہار کہتے ہیں۔ اسی طرح عتاق، اگر کوئی غلام سے کہے کہ تو آزاد ہے، اس کے بعد کہے نہیں میری رضامندی نہیں تھی، تو یہ بات نہیں مانی جائے گی، اس کا تصرف جاری ہو جائے گا، یعنی غلام آزاد ہو جائے گا۔ اسی طرح عفو عن القصاص، مقتول کے ورثہ، جس کو مار دیا گیا اس کے جو وارثین ہیں، اگر ان میں سے کوئی معاف کر دے اور زبان سے کہے میں نے قصاص معاف کر دیا، تو اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رضامندی کے ساتھ نہیں کہا، جیسے ہی وہ کہے گا اس سے قصاص ساقط ہو جائے گا۔ نمبر 9 یمین، قسم ہے۔ نمبر 10 نظر۔ امام شعبی، نخعی اور ثوری کا بھی یہی قول ہے۔ یہ 10 تصرفات ہیں کہ رضامندی پر یہ موقوف نہیں ہے، جیسے ہی زبان سے وہ کلمہ ادا ہوگا اس کا حکم جاری ہو جائے گا۔ وہی نکاح، طلاق، رجعت، ایلا، فے، ظہار، عتاق۔ فے یعنی لوٹا لینا، اگر کوئی 4 مہینے 10 دن تک بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھائے تو اس مدت کے گزرنے سے پہلے لوٹا لے تو قسم توڑنے کا اس پر کفارہ لازم ہوگا، اس کو کہتے ہیں فے۔ اور ظہار، طلاق، ظہار، فے، ایلا، رجعت یعنی طلاق رجعی دینے کی صورت میں لوٹا لینا، رجوع کر لینا بیوی کو۔ رجعت ہے عتاق، آزادی، اور عفو عن القصاص، بدلے کو معاف کرنا۔ اگر کوئی قتل کر دے کسی شخص کو اور مقتول کے ورثہ میں سے کوئی اگر معاف کر دے تو وہ معاف ہو جاتا ہے۔ یمین، پھر بعد میں پلٹ نہیں سکتے اس میں، ہاں اس میں پلٹ نہیں سکتے، ایک بار معاف کر دینے کے بعد
हमारे बाद दूसरे रिश्तेदार जो है वो राजी नहीं हो रहे हैं, दूसरे भाई हजरात राजी नहीं हो रहे हैं, लिहाजा हम उनको जो माफ़ करने के लिए माफ़ कर दिए थे अब उसको हम जो है वापस लेते हैं, लिहाजा हम खिसास के बदले कत्ल के बदले खिसास में इसको भी कत्ल करवाना चाहते हैं। इसी तो तरह वहाँ पर कबूल नहीं किया जाएगा। इसी तरह कसम है, इसी तरह नज़र है। इमाम शाबी, इमाम नखई और इमाम सौरी का भी यही कौल है। इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद फरमाते हैं मुकरह के तसरुफ़ात में से किसी चीज़ पर भी हुक्म मुरतब नहीं होता। किसी को अगर मजबूर किया जाए और वो ये कलिमात कहे तो ये फ़ुक़हा कहते हैं, अइम्मा सलासा इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद फरमाते हैं वो काबिल कबूल नहीं है। अगर किसी को मजबूर किया जाए अपने ग़ुलाम को आज़ाद करने के लिए और वो कहे कि मेरा ग़ुलाम आज़ाद है, तो उसका ग़ुलाम आज़ाद इन हज़रात के पास नहीं होगा। हज़रात है वो इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल। और उनकी दलील हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस है, फरमाती हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, ला तलाक़ा वला इताक़ा फ़ी इग़लाक़िन, इग़लाक़ व जबर की हालत में तलाक़ और आज़ादी वाक़ई नहीं होती। अगर कोई किसी को मजबूर करे तलाक़ देने के लिए अपनी बीवी को या अपने ग़ुलाम को आज़ाद करने के लिए मजबूर करे और वो कर दे तो वो आज़ादी, वो तलाक़ वाक़ई नहीं होती। हवाले के लिए देखिए सुनन इब्न माजा बाबु तलाक़ुल मुकरही वन्नासी सफ़ा 148। इस हदीस को अहमद, अबू दाऊद, इब्न माजा, हाकिम, इब्न जौज़ी और अबू याला और बैहक़ी ने सफ़िया बिनते उस्मान, उन्होंने शैबा से, उन्होंने आयशा की सनद से रिवायत किया है। और इस हदीस को हाकिम ने सही कहा है, लेकिन उसकी सनद में मोहम्मद बिन उबैद मक्की हैं, एक रावी हैं, जिन्हें अबू हातिम राज़ी ने ज़ईफ़ कहा है। वजह एहतजाज इस हदीस से दलील पेश करने की वजह यह है कि इब्न जौज़ी ने लिखा है कि क़ुतैबा फरमाते हैं अल-इग़लाक़ु तलाक़ुन व इताक़ुन, अच्छा अल-इग़लाक़ तलाक़ व इताक़ पर इकराह है, यानी मजबूर किए जाने की सूरत है ये, और ये अग़लक़तुल बाब से मुश्तक़ है, गोया मुकरह पर दरवाज़ा बंद कर दिया गया है हत्ता कि वो काम करे जिसे उस पर मजबूर किया गया है। इग़लाक़ का लफ्ज़ जो आता है अग़लक़ युग़लिक़ु, इग़लाक़ के माने बंद करना, कुफ़ल डालना, दरवाज़ा बंद करना। गोया मतलब ये हुआ कि जिसको मजबूर किया गया मुकरह को, उसके लिए सब रास्ते बंद कर दिए गए सिवाय मुकरह की बात मानने के। हाफिज़ फरमाते हैं, यानी हाफिज़ इब्न हजर गालिबन फरमाते हैं, ख़त्ताबी और इब्न सय्यद का कौल है ये। इस पर यह एतराज़ होता है कि इग़लाक़ की तफसीर में इख्तलाफ है। इग़लाक़ से क्या मुराद है? इग़लाक़ के ये माना भी है जो इब्न जौज़ी ने ज़िक्र किए हैं। बाज़ फरमाते हैं इग़लाक़ के माना जुनून के है, क्योंकि मजनून को छुपाया गया होता है। मजनून को मजनून क्यों कहते हैं? उसकी अक़ल छुप जाती है, काम नहीं करती, गोया उस पर दरवाज़ा बंद कर दिया गया। बाज़ उलमा फरमाते हैं इग़लाक़ का माना गज़ब के है। गज़ब की हालत में अगर कोई ग़ुलाम को आज़ाद कर दे या तलाक़ दे दे तो उसकी तलाक़ और उसकी आज़ादी वाक़ई नहीं होती। बाज़ अइम्मा के पास सुनन अबी दाऊद में इसी माना में आया है, और इमाम अहमद ने इग़लाक़ की तफसीर गज़ब से की है। हालत गज़ब में ये जारी नहीं होते, लेकिन गज़ब के साथ इग़लाक़ की तफसीर पसंदीदा नहीं है। यानी ये जो गुस्से की हालत में ये जो तफसीर है ये राजिह नहीं है। इब्न सय्यद ने उसकी तरदीद की है। वो फरमाते हैं अगर उसका माना गज़ब किया जाए तो किसी पर तलाक़ वाक़ई ही ना होगी। क्यों? क्योंकि हर शख्स गुस्से में ही तलाक़ देता है, कोई भी तलाक़ खुशी से या वो अच्छी कैफियत में नहीं देता, गुस्से की हालत में ही ये फ़ेल सादिर होता है, ये अमल होता है। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद की दूसरी दलील हज़रत हसन की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि अल्लाह ताला ने तुमसे ख़ता, निस्यान और जो तुम मजबूर होकर करो माफ़ कर दिया है। यानी गलती से, भूल से और इकराह की सूरत में तुमसे जो अमल सरज़द होते हैं, जो अमल होते हैं, अल्लाह ने उनको दरगुज़र कर दिया है। हवाले के लिए देखिए सुनन इब्न माजा बाबु तलाक़िल मुकरही वन्नासी सफ़ा 148। इस हदीस को इब्न जौज़ी ने रिवायत किया है। इस हदीस से इस मसले में दलील पकड़ना जायज़ नहीं है, क्योंकि ये तो फ़कत दलील है कि जो गुनाह मजबूर होकर किया जाए वो माफ़ है। इसमें ये तो कोई दलील नहीं है कि जो मुकरहन जो कोई फ़ेल करेगा उस पर अहकाम दुनियाविया भी मुरतब न होंगे। यानी मजबूर किए जाने की सूरत में जो अमल करेगा, जो काम अंजाम देगा, उस पर अहकाम दुनियाविया भी, दुनियावी अहकाम भी उस पर जारी ना होंगे। ये इस बात की इसमें कोई दलील नहीं है। तबरानी के हदीस से भी दलील पेश की जाती है जो हज़रत सोबान से मरवी है। फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
میری امت سے خطا، نسیان اور جس پر وہ مجبور ہوں ان کا مواخذہ اٹھا لیا گیا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے سنن ابن ماجہ باب طلاق المکرہ والناسی صفحہ 148۔ خطا، نسیان، خطا یعنی غلطی جو عمدن نہ ہو، ارادے کے ساتھ، ہاں بلا ارادہ جو ہو۔ اسی طرح نسیان بھول، اور جو کام کرنے کے لیے مجبور کیا جائے اس کا بھی مواخذہ، اس کی بھی گرفت اٹھا لی گئی ہے اس امت سے۔ اسی طرح حضرت ابو الدرداء سے بھی حدیث منقول ہے۔ حافظ فرماتے ہیں ان دونوں احادیث کی سند میں ضعف ہے، سند ضعیف ہے۔ ابن ماجہ، ابن حبان، دارقطنی، طبرانی، بیہقی اور حاکم نے مستدرک میں اوزاعی کی حدیث روایت کی ہے۔ بعض علماء نے اوزاعی انہوں نے عطا سے، انہوں نے عبید بن عمیر سے، انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے۔ ولید بن مسلم نے اوزاعی سے روایت کی ہے اور عبید بن عمیر کا سند کے درمیان میں ذکر نہیں کیا۔ ولید کی دو اور سندیں بھی ہیں، انہوں نے محمد بن مصطفیٰ سے، انہوں نے مالک سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر سے، انہوں نے ابن لہیعہ سے، انہوں نے موسیٰ بن داؤد سے، انہوں نے عقبہ بن عامر سے روایت کی۔ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سے ان احادیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ احادیث منکر ہیں، یعنی غیر معروف ہیں، اور جرح و تعدیل کے اعتبار سے ان احادیث پر کلام ہے۔ گویا ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ احادیث موضوع ہیں، گھڑی ہوئی ہیں۔ عبداللہ بن احمد نے فرمایا میں نے اپنے والد یعنی احمد بن حنبل سے اس کے متعلق سنا تو انہوں نے انتہائی انکار فرمایا، یعنی ان احادیث کے بارے میں انہوں نے توثیق نہیں کی۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے حضرت ابو ذر سے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں ایک راوی شہر بن حوشب ہیں اور اس کے علاوہ سند میں انقطاع بھی ہے، یعنی یہ سند بھروسہ کیے جانے کے قابل نہیں ہے کیونکہ راوی پر کلام ہے، متکلم فیہ راوی ہیں جن پر ائمہ جرح و تعدیل نے کلام کیا ہے، تنقید کی ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو تو اس کا جواب یہ ہے، اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث اپنے ظاہری معنی پر نہیں ہے، اس حدیث کے ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خطا اور نسیان کے رفع کا کوئی معنی نہیں، یعنی خطا اور رفع اٹھا لیے نہیں گئے، کیونکہ جو فعل بھی خطاً یا نسیاناً سرزد ہو، یعنی جو کام بھی بلا ارادہ ہو یا بھولے سے ہو تو وہ وہی یقیناً واقع ہوتا ہے۔ بھولے سے ہی صحیح فعل تو انجام دیا جاتا ہے، عمل میں وجود میں آتا ہے۔ پس رفیان امتی کا مطلب اصل خطا اور نسیان اٹھا لیے نہیں گئے، اس کا مطلب یہ ہوگا میری امت سے خطا اور نسیان کا گناہ اٹھا لیا گیا ہے، نفس خطا اور نفس نسیان نہیں۔ نسیان تو باقی ہے اس امت میں اور خطا بھی باقی ہے۔ خطا اور نسیان یعنی بلا ارادہ اور بھولے سے اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے، اور اس حکم کی تقدیر پر جائز نہیں جو دنیا و آخرت کے احکام کو شامل ہے، یعنی دنیا اور آخرت کے احکام اس کے الگ ہیں کیونکہ مقتضیٰ کے لیے عموم نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اگر اس حدیث کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ امت سے اگر بلا ارادہ کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے یا بھولے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ پس مراد یا تو احکام دنیا ہوں گے یا آخرت کا حکم۔ اب اس میں کیا مراد ہے؟ دنیا کے احکام ہیں یا آخرت کا حکم؟ اور آخرت کے حکم پر اجماع ہے۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ آخرت میں ان پر مواخذہ نہیں ہوگا اور وہ مواخذے کا اٹھا لیا جانا ہے، یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ میری امت سے بلا ارادہ جو خطا ہو جائے، جو غلطی ہو جائے یا بھولے سے جو غلطی ہو جائے اس کا مواخذہ اٹھا لیا گیا ہے، قیامت کے دن اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معنی مراد نہیں ہے اور اس کے اندر عمومیت نہیں ہے۔ دنیا کے احکام الگ ہیں اور آخرت کے احکام الگ ہیں۔ ابن حمام نے اسی طرح وضاحت کی ہے۔ ابن جوزی نے اس مروی سے بھی، اس نقل کردہ روایت سے بھی حجت پکڑی ہے، دلیل پیش کی ہے کہ ایک شخص حضرت عمر کے دور حکومت میں ایک بلند جگہ پر بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی بیوی اس کے اوپر پہاڑ پر چڑھ کر بیٹھ گئی اور کہا مجھے 3 طلاقیں دیں ورنہ میں اوپر سے پتھر تیرے اوپر لڑکا دوں گی۔ شوہر نے خاوند نے اسے اللہ اور اسلام کا واسطہ دیا مگر وہ پھر بھی نہ مانی تو اس نے یعنی شوہر نے اسے 3 طلاقیں دے دی تو وہ حضرت عمر کے پاس آیا اس واقعے کے بعد اور اپنا پورا ماجرا بیان کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اپنی بیوی کی طرف لوٹ جا، یہ طلاق نہیں ہے۔ گویا اسے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مکرہ کی طلاق واقع نہیں ہوتی ائمہ ثلاثہ کے پاس۔
حضرت امام ابو حنیفہ نے اپنے مسلک پر کئی احادیث سے حجت پیش کی ہے، دلائل۔ یہ تو ائمہ ثلاثہ کے دلائل تھے، اب امام اعظم ابو حنیفہ کے دلائل کیا ہیں یہاں نقل کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں سنجیدگی تو سنجیدگی ہی ہے، لیکن ان میں مذاق بھی سنجیدگی ہی متصور ہوگی۔ کیا کیا ہے وہ؟ نکاح، طلاق اور رجعت۔ کوئی اگر کسی خاتون سے نکاح کرے اور کہے کہ میں مذاق کیا تھا تو وہاں نہیں مانا جائے گا، اس میں سنجیدگی بھی سنجیدگی ہے اور مذاق بھی سنجیدگی کا درجہ رکھتی ہے۔ نکاح، طلاق اور عتاق میں مذاق نہیں چلتا۔ حوالے کے لیے دیکھیے جامع ترمذی بابٌ فی الجد والہزل فی الطلاق، جلد 1 صفحہ 142۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، امام احمد، امام حاکم اور دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے، حاکم نے فرمایا یہ صحیح ہے۔ ابن جوزی کہتے ہیں اس کی سند میں عطا بن عجلان ہے جو متروک الحدیث ہیں، یعنی جن کی حدیث کو ائمہ حدیث نے قبول نہیں کیا۔ ابن حجر فرماتے ہیں یہ ابن جوزی کو وہم ہوا ہے، کیونکہ یہ راوی عطا بن عجلان نہیں بلکہ اس سند میں عطا بن ابی رباح ہے۔ عطا سے ان کو اشتباہ ہو گیا، یہ عطا بن عجلان نہیں بلکہ عطا ابن ابی رباح ہے جو ثقہ ہیں، ائمہ جرح و تعدیل کے بعد قابل حجت ہیں۔ ابو داؤد اور حاکم کی سند میں اس کی صراحت موجود ہے۔ عطا سے مراد عطا ابن ابی رباح ہے، یہ ابو داؤد اور حاکم کی سند میں وضاحت کے ساتھ ہے، لیکن عبد الرحمن بن جبیر میں علماء کا اختلاف ہے۔ نسائی کہتے ہیں عبد الرحمن بن جبیر کا کیا درجہ ہے ائمہ جرح و تعدیل کے بعد؟ امام نسائی فرماتے ہیں یہ منکر الحدیث ہے، یعنی ان کی روایت غیر معروف ہے یا یہ ثقہ راویوں کے خلاف روایت کرتے ہیں اور دوسرے محدثین نے انہیں ثقہ کہا ہے۔ بہرحال ان کے بارے میں بعض نے کلام کیا ہے اور بعض نے ان کو ثقہ، قابل اعتماد، قابل بھروسہ کہا۔ پس اس صورت میں یہ حدیث کم از کم حسن ہوگی، صحیح اگر نہ بھی مانے تو حسن ہوگی۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اکراہ اس اختیار کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، مجبور کیا جانا اس اختیار کے ساتھ جمع نہیں ہوتا جو تصرف شرعی کے لیے معتبر ہے، تصرف شرعی کے لیے جو اختیار معتبر ہے اکراہ اس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، جبکہ مزاح کرنے والا، مذاق کرنے والا طلاق کے کا کلام کرنے میں مختار ہوتا ہے، اگرچہ طلاق کے حکم پر راضی نہیں ہوتا، پس اس کی طلاق تو واقع ہو جائے گی، لیکن اس حدیث سے مکرہ کی طلاق کا استدلال کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اسے کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا؟ ثلاث جدہن جد و ہزلہن جد میں ایک بات بتا رہے ہیں کہ مذاق کرنے والا اگر مذاق میں بھی اگر کوئی طلاق دے دے اپنی بیوی کو تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن وہاں مزاح کرنے والا، طلاق کرنے والا، طلاق دینے والا مکرہ مجبور نہیں ہوتا، تو وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، تو پھر مکرہ کی طلاق پر کیسے دلیل پیش کرتے ہیں احناف؟ تو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، جواباً ہم کہیں گے، حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہوئے ہم کہیں گے کہ مکرہ بھی کلام کرنے میں کامل اختیار رکھتا ہے، جس کو مجبور کیا گیا اس کو بھی اختیار ہے بات کرنے کا، مگر وہ بھی اس کے حکم پر راضی نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس کے سامنے 2 شرط ہے، 2 بھی اس کے لیے، ایک شرط یہ ہے مجبور کیے جانے کی صورت میں اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو اس کی طلاق واقع ہو جائے گی، تو یہ بھی اس کے لیے نقصان ہے، اگر نہ دے تو ایسی صورت میں اس کی جان چلے جائے گی، تو احون البلیتین 2 مصیبتوں میں سے جو آسان ہے اس کو اختیار کرنے کی شریعت میں اجازت ہے، اسے اس کے اختیار پر محمول کیا جائے گا۔ جیسے ایک شخص کا جو واقعہ پیش کیا گیا اوپر، حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص بلند جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی بیوی اس سے بڑی بلند جگہ پر، پہاڑ پر چڑھ کر وہاں سے اس کو دھمکی دی اگر تو مجھے 3 طلاق نہ دے تو میں اوپر پہاڑ کے اوپر سے پتھر بڑا وہ گنڈ لڑکا دوں گی اوپر۔ تو بہرحال وہاں 2 چیزیں ہیں، احون البلیتین 2 مصیبتوں میں سے جو کم تر ہو اس کو اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ تو احناف یہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مکرہ کو بھی اختیار ہے بولنے کا اور نہیں بولنے کا بھی، لیکن بولنے کی صورت میں مکرہ جس کو مجبور کیا گیا طلاق دینے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے، ایسا کوئی کام کرنے کے لیے، تو اس کو بھی اختیار ہے بولنے کا، بول بھی سکتا، نہیں بھی بول سکتا، لیکن دونوں صورتوں میں اس کے لیے پریشانی ہے۔ نہیں بولنے کی صورت میں خطرہ زیادہ ہے، بولنے کی صورت میں خطرہ کم ہے، تو جس میں خطرہ کم ہے اس کو اختیار کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ تو ابن حمام فرماتے ہیں اس کے اختیار پر محمول ہونے کی وجہ سے، یعنی اس کو اختیار ہے بولنے کا، اسی وجہ سے حکم کی نفی کا کوئی اثر نہ ہوگا، اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات سے جو حکم جاری ہونا ہے، مرتب ہونا ہے، وہ مرتب ہو کر رہے گا، اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اکراہ کا۔ ہماری اس بات پر حضرت حذیفہ اور ان کے والد کی حدیث بھی دلالت کرتی ہے۔
جب ان سے مشرکوں نے قسم کھلائی اٹھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا ہم کافروں کے عہد وعدے کو پورا کریں گے اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ قسم طوعاً و کرہن برابر ہے، کسی کو قسم چاہے خوشی سے دلائی جائے یا جبراً دلائی جائے، دونوں کا درجہ ایک ہی ہے، وہ قسم ہی شمار ہوتی ہے۔ بس ثابت ہو گیا کہ اس حکم کی نفی میں اکراہ کا کوئی دخل نہیں، یعنی مجبور کیے جانے کی صورت میں بھی حکم جاری ہوگا۔ جو حکم صرف اختیاری تلفظ کے متعلق ہوتا ہے، یعنی اختیار سے جو زبان سے کہتا ہے اس کے متعلق ہوتا ہے، برخلاف بیع کے، خرید و فروخت کے، کیونکہ اس کا حکم لفظ اور جو فعل اس کے قائم مقام ہو اس سے متعلق ہوتا ہے، بشرطے کہ رضا بھی ہو۔ اور اکراہ کی صورت میں رضا پائی نہیں جاتی۔ امام ابو حنیفہ کی ایک دوسری دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بھی ہے، فرمایا ہر طلاق جائز ہے، یعنی درست ہے، مگر پاگل مغلوب العقل کی طلاق واقع نہیں ہوتی، یعنی جو مجنون ہے یا جس کی عقل مغلوب ہے، کام نہیں کرتی، جس کی زیادہ تر عقل مغلوب ہو، اگر وہ طلاق دے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیں جامع ترمذی باب فی طلاق المعتوہ، جلد 1 صفحہ 142۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث ہمیں اکرمہ بن خالد نے ابو ہریرہ کی سند سے پہنچائی ہے، یعنی اکرمہ بن خالد نے ابو ہریرہ سے روایت کی، سند سے ہم تک پہنچی ہے، لیکن عطا بن عجلان انہوں نے عطا بن عجلان عن اکرمہ بن خالد کی روایت قابل حجت نہیں ہے، دلیل کے طور پر پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔ کیونکہ عطا بن عجلان ضعیف ہے اور ذاہب الحدیث ہے، یعنی ان کو بھول طاری ہوتی ہے حدیث بیان کرنے میں۔ صفوان بن اسم کی حدیث ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ سویا ہوا تھا، وہ اٹھی، ہاتھ میں اپنے چھری لی اور اپنے شوہر کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئی اور چھری اس کے حلق پر رکھ کر کہا مجھے طلاق دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گی۔ شوہر نے اسے خدا کا واسطہ دیا لیکن وہ نہ مانی، خاوند نے اسے 3 طلاقیں دے دیں۔ اس نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق میں رجوع نہیں ہے، اب تم طلاق دے دیے، طلاق واقع ہو گئی، اس میں رجوع نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی یہ 3 طلاق ہے۔ ابن جوزی کہتے ہیں یہ احناف کی دلیل ہے کہ یہاں پر اس کا اثر، اس کا حکم نافذ ہو گیا، چاہے اکراہ کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں۔ ابن جوزی کہتے ہیں امام بخاری نے فرمایا صفوان بن اسم نے ایک صحابی سے جو مکرہ کے بارے میں روایت کی ہے وہ منکر حدیث ہے۔ امام بخاری نے صفوان بن اسم پر تنقید کی ہے، ان کی روایت کو ناقابل اعتبار قرار دیا۔ ابن حمام نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر سے منقول ہے، فرمایا 4 چیزیں مبہم اور مشکل ہیں، ان کا رد نہیں ہو سکتا، یعنی بہت مشکل ہے۔ ایک بار جیسے زبان سے، کمان سے نکلا ہوا تیر جیسے واپس نہیں آ سکتا، اسی طرح زبان سے نکلی ہوئی بات بھی واپس نہیں لی جا سکتی۔ آپ فرماتے ہیں 4 چیزیں مبہم بھی ہیں اور مشکل بھی ہیں، ان کو لوٹایا نہیں جا سکتا۔ وہ کیا ہے؟ نکاح، طلاق، عتاق، صدقہ، یعنی شادی اور طلاق اور عتاق، آزادی، صدقہ، کسی کو کچھ خیر خیرات دے دینا، اس کو پھر واپس نہیں لیا جا سکتا۔ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں میں کہتا ہوں ظاہر یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی دلیل راجح ہے، بہتر ہے سب میں۔ اگر ہم احادیث میں تعارض، اختلاف تسلیم کریں تو قیاس کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور قیاس ان چیزوں کے واقع ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ قیاس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی طلاق، نکاح اور عتاق اور ایسی چیزیں، ان کا حکم جاری ہو کر رہتا ہے زبان سے ان کلمات کو ادا کرنے کی صورت میں۔ قیاس یہ چاہتا ہے کہ ان کا حکم نافذ ہو، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 106 کی تفسیر۔ آیت نمبر 107 سورہ نحل ارشاد ربانی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک بانہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرۃ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پسند کر لیا دنیا کی فانی زندگی کو آخرت کی ابدی زندگی کے مقابلے میں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو کافر ہے۔ ایمان یا وعید کے بعد، دھمکی دیے جانے کے بعد کفر کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ترجیح دی دنیاوی زندگی کو آخرت کی ابدی زندگی پر۔ دنیاوی زندگی کو انہوں نے اختیار کیا، آخرت کی ابدی زندگی کو چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کی
ایسے علم کی طرف رہنمائی نہیں فرماتا جو انہیں ایمان پر ثابت و قائم رکھنے کا موجب بنے، یعنی ایسے ایمان سے، ایسے علم سے ان کو سرفراز نہیں فرماتا جو ان کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، جو ان کے ایمان کی حفاظت کرے اور جو ٹیڑھے پن سے انہیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر اور عذاب کے 2 سبب بیان فرمائے۔ ان کے کفر اور عذاب کی وجہ کیا ہے؟ ایک ظاہری سبب، اور وہ ان کا کفر کو اختیار کرنا اور آیات میں غور و فکر نہ کرنا ہے۔ دوسرا سبب حقیقی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ان کی ہدایت کا ارادہ نہ فرمانا ہے۔ آیت کریمہ دلیل ہے کہ بندوں کے افعال جبر و قدر کے درمیان ہیں، یعنی بندے بالکل مختار بھی نہیں ہیں، بالکل مجبور محض بھی نہیں ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 107 کی تفسیر۔ آیت نمبر 108 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک ھم الغافلون۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ اپنے اعمال کے نتیجوں سے، رزلٹ سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، پس وہ حق کا ادراک نہیں کر پاتے، یعنی حق کو سمجھ نہیں سکتے، اور کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، اس لیے وہ قبولیت کے ساتھ سنتے تو ہیں لیکن قبول کرنے کی صلاحیت کے ساتھ نہیں سنتے، قبولیت کے ساتھ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور ان کی آنکھوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے، مہر لگا دی ہے، پس وہ عبرت کی نگاہ سے آیات کو نہیں دیکھتے۔ یہی لوگ کامل غفلت میں ہیں، کیونکہ یہ اپنے خالق سے ہی غافل ہیں، جبکہ اپنے خالق سے تو چوپائے اور جمادات بھی، یعنی جانور بھی اور بے شعور والی چیزیں بھی غافل نہیں ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 108 کی تفسیر۔ آیت نمبر 109 ارشاد ربانی ہے، لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون، ضرور بضرور، یعنی یقیناً یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اپنی عمروں کو ضائع کیا اور انہیں ان کاموں میں صرف کیا، انہیں ان کاموں میں لگایا جو انہیں ابدی عذاب تک لے گئے، اور کوئی ایسا عمل نہ کیا جو انہیں عذاب سے نجات دیتا، کوئی نیکی کا، کوئی خیر کا کام انہوں نے نہیں کیا جس کی برکت سے وہ عذاب سے بچ جاتے اور انہیں فلاح تک پہنچاتا وہ عمل۔ لیکن نافرمان مؤمنین کا حکم ان کے خلاف ہے، یعنی کافر ٹھیٹ خالص جو کافر ہیں وہ الگ ہیں، اور اہل ایمان میں جو فاسق اور فاجر ہیں، نافرمان ہیں، ان کا حکم الگ ہے۔ جو کافر ہیں خالص ٹھیٹ کافر اور مشرک ہیں، وہ ابدی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، جبکہ فاسق اور فاجر گناہ گار اہل ایمان اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد، یا اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو، اپنی مشیت سے ان کو اگر معاف کر دے تو وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ یہی فرق ہے، جو خالص کافر ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جو مومن ہے لیکن گناہ گار ہیں تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد پھر وہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو لیکن نافرمان مؤمنین کا حکم ان کے الگ، ان کے خلاف ہے، کافروں کے سے ہٹ کر ہے۔ انہوں نے بھی اگرچہ اپنی عمریں، کون؟ اہل ایمان، نافرمان اہل ایمان نے اپنی عمریں شہوات و معاصی میں، خواہشات میں اور نافرمانیوں میں، گناہوں میں ضائع کی، لیکن انہوں نے توحید کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا، حتیٰ کہ اسی توحید کے بل بوتے پر، اسی توحید کی برکت سے وہ عذاب سے نجات پا کر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ تھی آیت نمبر 109 کی تفسیر۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آیت نمبر 110 پر گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔